یہودیوں کا بندر بننا۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بڑا محترم ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن بڑا محترم ہے۔ یہودی اس دن سارے دنیاوی کاموں کو حرام سمجھتے ہیں، خاص طور پر شکار کرنا سخت گناہ سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت دریا کے کنارے ایلا نامی شہر میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ شکار کرنا پسند کرتے تھے اور مچھلی کا شکار اور مچھلی کھانے کے بہت شوقین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ہر ہفتے کے دن یہ دریا مچھلیوں سے بھر جاتا تھا اور باقی دنوں میں ساری مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان مچھلیوں کو دیکھ کے ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا، لیکن ہفتے کے دن کی وجہ سے وہ ان کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ آخر ان میں کچھ عقل مندوں نے یہ تدبیر سوچی کہ دریا کے ارد گرد بہت بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں اور دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا دی جائیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کے منہ کھول دیے جائیں اور اتوار کی صبح کو منہ بند کر دیے جائیں۔ ان سے ہفتے والے دن پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں اندر تو آ جائیں گی، لیکن واپس نہ جا پائیں گی۔ اس طرح ان کے محترم دن کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے بہت سی مچھلیاں پکڑی، ان کو کھایا اور فروخت کرتے رہے، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ کچھ عرصے بعد ان کی یہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو شکار کرنے والے تھے، اور دوسرا انہیں روکنے والے، اور تیسرا خاموش رہنے والے۔ شکار کرنے والوں کے علاوہ باقی تقریباً 12,000 تھے۔ ان لوگوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو اس چیز سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ بے وقوفوں، قید کرنا بھی شکار کی مانند ہے۔ جس طرح کوئی ہرن کو اپنے جال میں پھنسا لے، پھر چاہے اسے کھائے یا نہ کھائے، لیکن اس نے شکار کر لیا، اس کام کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا۔ ان شکاریوں نے کہا کہ ہم یہ کام عرصے دراز سے کر رہے ہیں، اگر عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا۔ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی: اللہ ان پر اپنا غضب اتار۔ رات کو سوئے تو صحیح تھے، لیکن جب صبح اٹھے تو سب کے سب بندر بن گئے اور ان کے جسموں سے سخت بدبو آنے لگی۔ صبح کو جب اور لوگوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ہم تم کو پہلے ہی اس کام سے منع کرتے تھے، لیکن تم نہ مانتے تھے۔ وہ بندر زور زور سے رویا کرتے تھے۔ اس حال پر 3 دن گزر گئے اور چوتھے دن سب کے سب مار دیے گئے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل سے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ سب کے سب مار دیے گئے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے، موگودہ بندر انہی پہلے والے بندروں میں سے ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے، اس لیے ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔